بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اینڈ ہندی سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستوں، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میرا نام عابدہ ہے۔ میری عمر تقریباً 22 سال ہو چکی تھی۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ گلی محلے والے مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھتے تھے۔ جس وقت میری عمر 16 سال تھی میرے لیے بہت رشتے آتے تھے، لیکن پھر مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے دنیا والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ لوگوں کی نظر میں ایک اچھی لڑکی نہیں تھی۔ کوئی بھی آدمی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے میری ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، حالانکہ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جب میں اسکول جایا کرتی تھی اس وقت انجانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ بھی میرے استاد کی وجہ سے، ورنہ میری ایسی کوئی سوچ نہیں تھی۔ اپنے استاد کے کہنے پر میں وہ غلطی کر بیٹھی تھی جس کی سزا آج مجھے مل رہی تھی۔ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ میں نے لوگوں کو بہت صفائی دینے کی کوشش کی کہ اس میں میرا قصور نہیں تھا، لیکن کوئی بھی میری بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ میری ماں بھی مجھے برا بھلا کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ میری زندگی بہت زیادہ اذیت میں گزر رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں اتنے دکھ مل رہے تھے کہ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ لوگ میرے کردار پر باتیں کیا کرتے تھے۔ گلی محلے والے میرے ابو سے میری باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات انہیں تانے دیا کرتے تھے۔ میرے ابو اس بات کی بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے کیونکہ وہ ایک نہایت شریف انسان تھے۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور پریشانی کے باعث میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اور میری ماں اکیلے رہ گئے تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ ہم لاہور کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی اور میں یہ بات جان چکی تھی کہ کبھی میری شادی نہیں ہوگی، کیونکہ جو الزامات مجھ پر لگے تھے وہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی تھے۔ پھر ایک روز میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے تاکہ باقی اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ میں نے اور میری ماں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ہم لوگ شہر میں آ گئے۔ ہر کوئی مجھے برا سمجھتا تھا۔ لوگ مجھے اور میری ماں کو بہت عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے پتہ نہیں ہم نے کون سا غلط کام کیا ہو۔ گھر بدلنے کے بعد یہاں ہمیں کچھ سکون مل گیا تھا کیونکہ یہاں ہمیں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ میں نے ماضی کی باتوں کو بھلانا شروع کر دیا۔ یہاں آ کر میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میرا اسکول گھر سے کچھ دور نہیں تھا، اس لیے میں اسکول پیدل چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو جب میں اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ کوئی آدمی روزانہ میرا پیچھا کیا کرتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہاں تو کوئی مجھے جاننے والا بھی نہیں تھا۔ میں اس بات کو بھی نظر انداز کرتی رہی کیونکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے کہ ایک روز اسکول میں جا رہی تھی۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا میری بات سنو، میرا شوہر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اس عورت سے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کا شوہر مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اس عورت نے اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھے بھی عجیب قسم کی ٹینشن ہونے لگی کہ اب یہ عورت کون ہے۔ میں اب کسی کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا جس نے میری زندگی پر بات کر ڈالی تھی۔ میں نے اس خاتون سے کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ مجھے اپنا ماضی پھر سے یاد آنے لگا کیونکہ اس روز بھی مجھے جھوٹ بول کر وہ پروفیسر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس پروفیسر کا نام اسلم تھا، جس کی وجہ سے
میری ساری زندگی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ کوئی بھی شخص میری عزت نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میری عزت خاک میں مل گئی تھی۔ پھر ایک روز میں اسکول جا رہی تھی، اچانک ایک بڑی سی کار میرے پاس آ کر رکی۔ جیسے ہی میں نے گاڑی کے اندر دیکھا میری روح لرز گئی۔ گاڑی کے اندر وہی پروفیسر بیٹھا تھا جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ پروفیسر مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میں تمہارا بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت دنوں سے میں بہت زیادہ بیمار ہوں، یہاں تک کہ اب میں چل پھر نہیں سکتا۔ میں پروفیسر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے سکول آ گئی۔ سکول آنے کے باوجود میں ان باتوں کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے دوبارہ سب کچھ یاد آ رہا تھا جب میں سکول میں خود پڑھنے جایا کرتی تھی اور میرے پروفیسر نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں نے بھی اپنے پروفیسر سے دوستی اس لیے کی تھی کیونکہ میں انہیں بہت زیادہ اچھا سمجھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میری ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دن بدن میری اور میرے پروفیسر کی دوستی بڑھتی چلی گئی۔ میں اپنے استاد پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، اس لیے میں ان کی ہر بات مانتی تھی۔ ایک روز پروفیسر مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے باہر ملنا چاہتا ہوں۔ جب میں ان سے ملنے گئی تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ جیسے ہی میں پروفیسر سے ملنے گئی یہ بات سارے ملی گلی محلے میں پھیل چکی تھی۔ پروفیسر نے بھی میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے پروفیسر کی بہت زیادہ منتیں کی کہ مجھے گھر واپس جانے دیں، لیکن وہ ایک نہیں سن رہے تھے۔ اس وقت پروفیسر نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ ادھر میرے گھر والے مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ میں اسکول سے واپس گھر نہیں پہنچی تھی۔ ہمارے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی، سب لوگ میرے اوپر بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، مجھ پر کافی زیادہ الزامات لگ چکے تھے۔ گاؤں کا ہر بندہ مجھ پر تھو تھو کر رہا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے سب کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بالکل بے قصور ہوں، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ مجھے گزری ہوئی ہر بات یاد آنے لگی۔ میرے دل سے اس پروفیسر کے لیے بہت زیادہ بد دعائیں نکلتی تھی۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا تھا کہ میرے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک روز وہی پروفیسر ہمارا گھر ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر تک آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اس نے دروازے پر آ کر دستک دی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی پروفیسر کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ پروفیسر کا گناہ بہت زیادہ بڑا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گی۔ پروفیسر مجھ سے کہنے لگا، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے آج تک تمہارے ساتھ کسی نے شادی نہیں کی، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، لیکن آج میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کرنے آیا ہوں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ بہک گیا تھا۔ شاید پروفیسر کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن میں اس کے بیٹے سے اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی پروفیسر کو معاف کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے میری ساری زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میرے ابو بھی انہی کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس روز میں نے پروفیسر کو معاف نہیں کیا کیونکہ برائی کا انجام برا ہی ہونا چاہیے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے، اس لیے ہماری کہانی کو آخر تک غور سے سنا کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔